پر رحم کھاؤ خدا را۔ اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے، تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نشے کا آغاز، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ؟ نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے، تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، سگریٹ سے۔ میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا، یہ فتویٰ نہیں دے رہا۔ تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے، جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے، کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، تو آپ مسجد میں آئیں تو آنے سے پہلے مسواک کریں، منہ صاف کریں، پھر آپ آ جائیں، تو جائز ہے، مکروہ ہے لیکن حرام ہے۔ لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں، تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا، پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ، اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے، اب اس کے اندر چربی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکھا کے خشک کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا، لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتا نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر؟ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھیں وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھیں،
یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بھیجے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہو، اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے۔ بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک اور تماشا ہے، یہ میرے پہ اللہ کا یہ احسان رہا، اس لیے نہیں کہ میں پرہیزگار آدمی ہوں، نیک ہوں، اس لیے نہیں، ویسے ہی اللہ بعض اوقات اسباب بناتا ہے، سبب بناتا ہے۔ مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے، نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے۔ یہ کرم ہے میرے حضرت صاحب کا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھا تھا مجلس میں، تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی، دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے، کھانسی نہیں جاتی، بڑی دوائی دیسی بھی فلاں بھی بڑی کھائی، مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کر، اس کو نا شراب کے 2-4 چمچے پلاؤ۔ کہتے ہیں جی اس کو نا یہ پلاؤ تو صحیح ہو جائے گی۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کوئی عقل کر، کیا مشورہ کرنا؟ مولانا میرا تجربہ ہے۔ میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے یا رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے؟ تیرا تجربہ افضل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو، صحیح ہو جائے گی۔ بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں۔ محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی۔ نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی۔ اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی۔ تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، اور میں 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ ایک دن صحابہ بیٹھے تھے سارے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، ڈھیر ساری تعداد تھی صحابہ کی، سارے تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور مستدرک للحاکم کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے صحابہ نہ بات کر رہے تھے، اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے، لوگوں کو گناہوں سے گفتگو صحابہ یہ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ جی ہوتی تھی، ان کی جو محفلیں ہوتی تھی نا بیٹھ کے، وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی تھی،
بلکہ وہ تبلیغ کی، جدوجہد کی، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے، پلان کرتے تھے، آگے ترتیب دیتے تھے۔ گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے۔ تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر۔ ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے، بڑے سمجھدار سیانے باریک بین آدمی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے، جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کون سا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، ادھر دیکھیے گا میری جانب، پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کون سا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بتلائیے برا گناہ کون سا ہے، سب سے سخت گناہ، تاکہ سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے، اس پر محنت کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے، سب سے برا گناہ، اور یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہ بنیاد ہے، باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے خود جاتے ہیں، ان کے پاس خود جاتے ہیں، چونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاک نے بیان کی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تفصیل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا جو نبی پاک نے بیان کی ہوگی، اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے، عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائث ہے، تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا شراب، یہ نشہ، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت جوان تھا، تو ایک عورت کا دل آ گیا اس پر۔ یہ یاد رکھ لیں، ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی، ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی، ہمیں وہاں بھی غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو وہاں بھی ان کی اماں سے کہے کہ پابندی لگائے، بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی، اس پودے پر بھی توجہ دے، درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں، یہ بھی بڑا ضروری کام ہے۔ عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے کوئی بہانہ لگایا، کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے تجھ سے۔ وہ نوجوان آیا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے، وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی، وہ داخل ہوا تو اسی طرح 7 مکفل کمروں میں لے گئی۔ میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں، فرماتے ہیں جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے، شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شواہی نہیں لینی، تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے، اب میرے ساتھ منہ کالا کر۔ تو وہ جوان کہنے لگا نہیں، میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے، میری نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی، اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ۔ کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر، اس کو میں نے باندھا ہوا۔ اس نے کہا میں قتل کیوں کروں، میری کیا دشمنی ہے؟ کہا پھر شراب پیو، کہا میں شراب بھی نہیں پیتا۔ تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے، اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا، اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی، لوگ جمع کروں گی، اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو بچ تو نہیں سکتا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔
महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो। दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही मां का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है कि ये नशा, ये शराब, ये मां है गुनाहों की, ये जड़ है। मिल्लत के लोगों याद रखो, इस उम्मत, इस पाकिस्तान के साथ जहां बहुत सारे जुल्म हुए, वहां बड़ा जुल्म यह है कि बहुत बड़ा तबका जवानों का नशे का आदी है। वो नशा इन्हें इश्क मजाजी और औरतों के इश्क की जानिब ला रहा है। वो नशा चोरियां करा रहा है, कत्ल करा रहा है, डकैतियां करा रहा है। बहुत बड़े जालिमों ने बहुत बड़े हाउस बनाए हुए हैं जिनके अंदर शराब फराम की जाती है, नशा दिया जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लफ्ज सुने कि इलेक्शन के दिनों में वोट लेने की खातर सियासतदान इन्हें नशा फराम करते हैं, इन्हें बांध के रखते हैं, रोज तुम्हें पुड़िया मिलेगी, वोट हमें डालना। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना जबर, एक इंसान के साथ खेलना। लौट आओ, पकड़ो इनका दामन, अपने घरों को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। जागो जागो उम्मत के लोगों, जागो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो लोगों को बचाओ। इन पर अगर सख्ती करनी पड़ती है तो करो, प्यार करना पड़ता है तो करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो। एक सहाबी थे नहीमान बिन अब्दुल्लाह, क्योंकि अरब के लोग शुरू से शराब पीते थे, हराम नहीं, बाद में हराम हुई। एक दिन गलती हो गई, शराब पी ली, फिर से भूल गए। अब किसी ने पर्चा नहीं कटाया, मुखबरी नहीं की, शिकायत नहीं लगाई। जब नशा उतरा तो खुद ही ख्याल आया ये मैं क्या कर बैठा हूं। खुद एहसास, तो एहसास भी नहीं ना होता। दौड़े आए नबी पाक की बारगाह में और आके हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दे। आका और रोते जा रहे। हुजूर ने सहाबा से कहा देखो इसके मुंह से शराब की बदबू आती है। कहा हुजूर आ रही है। मां ज्यादा प्यार करती है या रसूल पाक? बाप ज्यादा प्यार करता है कि नबी पाक? हुजूर भी रहमत लिल आलमीन है उम्मत के लिए। लेकिन जब साबित हो गया ना कि शराब पी है तो फिर मेरे महबूब ने फरमाया अब इसकी सलाह जरूरी है, हुक्म दिया। और जब बात की तो जाहो जलाल के आलम में की, रोब और दबदबे। फरमाया ले जाओ बाहर, सुतून से बांधो, कोड़े मारो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसे कोड़े लग रहे थे, कोड़े। तो मेरे नबी पाक अंदर बेचैनी के आलम में टहल रहे थे, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर आते, कभी उधर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके लिए ये कर रहे तो शराब पी के आया है। तो मेरे हबीब ने फरमाया तूने गलती करना देखा है, एहसास करना नहीं देखा, खुद चल के आना माफी मांगना नहीं देखा। मेरे नबी पाक ने फरमाया गलती हुई है तो मैंने सजा भी दी है और मुझे उम्मीद है आइंदा गलती करेगा भी नहीं। लेकिन गलती हो गई तो क्या हुआ, वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। इन लोगों को मुआशरे से काटे ना, इनको जहाज कह के, नशई कह के काटे ना। ये किसी मां की आंखों के तारे हैं, ये किसी बहन के राज दुलारे हैं, किसी बीवी के सर का ताज है। कोई बेटी इंतजार कर रही है कि मेरा बाप शाम को घर आएगा। ओ भाइयों, इन पर मेहनत करो, इनके इलाज कराओ, जद्दोजहद करो इनके लिए, इन्हें तौबा की तरफ लाओ। मेरे शेख पीराने सिलसिला हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे तो एक शराबी पे असर हो गया, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हुजूर हर रोज शराब पी है, 40 साल हो गए शराब पीते।
آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا، نہیں آئے گا۔ بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا۔ تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آجا، دروازہ کھلا ہوا، لوٹ آیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے۔ حضرت سیری سختی آپ کے مرشد دے تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹھے تھے، رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتہ تو کر یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو، سب لوگ چلے گئے۔ تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا۔ فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا۔ اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے، یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے دھو کے نہ منہ۔ تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے۔ چلو اب منہ دھویا ہے، کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے۔ اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما، میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے، دھو ڈال، ان کے بازو تھامو۔ اگر حکومتیں تغافل برستی ہیں، غفلت کرتی ہیں تو امت کو باقی لوگوں کو تو جاگنا چاہیے، پر محنت کرو انہیں بچاؤ، ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی، آخرت بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو تھوڑا سا میرے پاس آیا جایا کرتا تھا، کچھ اس نے تھوڑا سا سیکھا تھا پھر چھوڑ گیا۔ ایک دن اس کی بیوی کا پیغام آیا کہ حضور آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اب تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مہربانی کریں تشریف لائیں۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو اس پر سکرات کا عالم تھا، سکرات، موت طاری تھی، میں سمجھ گیا کہ اب انتقال کر جائے گا۔ تو فرماتے میں نے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ لا الہ الا۔ جب کسی کے پاس جائے نا مرض وفات میں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پر تو موت کا سکرات کی سختی ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں تو اس پریشانی میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہ لفظ کہہ کے۔ تو آپ اس طرح کریں جب جائیں تو اس کے سامنے جا کے کیا کہیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، لا الہ الا اللہ، یہ آواز دینی شروع کریں، وہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں گیا تو اس پر موت طاری تھی، میں نے اس کے سامنے نا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو وہ ساری باتیں کرتا لیکن جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان سے نکلتا نہیں تھا۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اس کو کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں، باقی سارے لفظ نکلتے ہیں، آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، پر جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس کی روح پرواز کر گئی، میں بڑا پریشان تھا، روز یہ بات میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ وجہ کیا تھی۔ ایک دن مجھے خواب میں ملا،
اللہ اکبر.